الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ آج میں نے جو بات کرنی ہے، تھمبنیل پہ بھائیوں نے ٹائٹل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے دیوبندیت کیوں چھوڑی، یعنی کہ میں نے فرقہ کیوں چھوڑا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار 6 مہینے دیوبندی رہے گا، پھر 6 مہینے کہنا جی قرآن صحیح حدیث نو اپناؤ۔ نہیں، اب آپ جتنا مرضی مجھے پریشرائز کر لیں، مولوی لوگ جتنی مرضی آپ گالیاں دے دیں، جتنا آپ مس بیہیو کر سکتے ہو، اور جتنے مرضی مجھے تھریٹس دے دیں، انشاءاللہ میں اپنے عقیدے پر، منہج پر، اپنے سٹانس پر میں قائم رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ سے وعدہ ہے، کیونکہ آپ لوگ بندے کی تذلیل کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اللہ کے لیے، مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ یعنی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کس بھائی کے یا کس جماعت کے میرے بارے میں کیا سینٹیمنٹس ہیں، کیا ریمارکس ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جی اللہ پاک کی رضا کے لیے اعمال ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے سب کچھ ہے، جی۔ اخلاص، اصل اخلاص ہے، اخلاص نہیں ہے دنیا کے لیے ہے یا پیسے کے لیے، اللہ معاف کرے، یا کسی سٹیٹس کے لیے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، منہ پر مار دیا جائے گا قیامت والے دن، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں نے دیوبندیت کیوں چھوڑی، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے، جو میں 3 پوائنٹس میں بات کروں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دیوبندیت جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، تو یہ کوئی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ فرقہ، سر آپ کا ایک فرقہ ہے، دیوبندی ایک فرقہ ہے، جس کو آپ نام دیتے ہو مسلک، دیوبندی ایک فرقہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تفرقے میں نہ بٹو، تفرقے میں مت پڑو۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جس نے فرقوں میں اپنے آپ کو ڈال لیا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، یہ ایک فرقہ ہے۔ آپ کی مساجد الگ ہیں، آپ کے مدارس الگ ہیں، آپ کی خانقاہیں الگ ہیں، اور سو کالڈ معاملات جو آپ کے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کی الگ ہیں۔ فرقے میں آپ نے ڈالے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو آپ کہانی یہ کراتے جی ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہم جماعت ہیں۔ کون سی جماعت ہے جی؟ اہل سنہ والجماعت۔ رات کو ادھر مفتی واحد قریشی آئے، مجھے کسی نے بھیجا کلپ ان کا، مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں جرت کریں، ان کا انداز ہے جرت کریں، سامنے آ کے بات کریں، اور ایسے یہ کیا ہوتا ہے؟ پٹ پٹاکا لگے ہو کرن، مرد کا بچہ سامنے، کیا تسی لڑائی ریسلنگ کرنی ہے؟ او بے وقوف آدمی، آپ یہ کہہ رہے ہو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ میری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپناؤ میرے خلفاء راشدین، تو ہدایت یافتہ ہیں۔
تو ہم تو ان کے طریقے پہ چاہ رہے ہیں. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین، انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، یا ان کے جو ماتحت صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا ان کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ خواب میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ابو بکر صدیق رسول اللہ، پھر وہ بیدار ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ ابو بکر صدیق رسول اللہ؟ سارو تو اگر ان کے زمانے میں ہوتے نا تو آلو لتر پہندے. ڈرنا چاہیے آپ کو کہ کتنی آپ خطرناک بات کر رہے ہو یار، خطرناک بات کر رہے ہو. کیا وہ باتیں جو بیشتی زیور میں فقہ حنفیہ میں لکھی ہیں، کیا ان کی یہ عقیدے تھے، یہ مسائل وہ بیان کرتے تھے؟ ایبسلیوٹلی رانگ. ہاں جی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذریعے دین ہم تک آیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے دین آیا ہے، بالکل آیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے صدقے آیا ہے جن کی قربانیاں ہیں. جی، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمیں قرآن دیا، جو کہ آپ قرآن کے خلاف چلتے ہو سر. ہاں جی، اور صحیح حدیثیں پہنچائی ہیں، جو آپ صحیح حدیث کے خلاف چلتے ہو. تو آپ تو یہ دعویٰ کر ہی سکتے ہو، آپ تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ تڑیے آ کے نہ دیا کریں آپ، یہ اچھا نہیں لگتا. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے آپ کی تقریر رات کو کسی نے بھیجی، اتنی ہنسی آ رہی تھی، میں کہ کہانی کراندے پہ نظر صاحب. پھر آپ نے یہ بھی بات کی، میں نے بھی بات کرنی ہے اس پر دیوبندیت پر، وہ اس لیے کہ بیچ میں بات آ گئی تھی. آپ نے یہ بات کی جناب، کیا کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ جھوٹ ہے، ان پر گالیاں نکلواتے تھے. او بھائی، سب کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اور مروان بن حکم، جس کو آپ بڑے بعض آپ کے مولوی حضرات اس کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے صحابی یا تابعی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ جو مروان بن حکم کو صحابی یا تابعی کے وہ ناسبی ہے، جس نے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں اللہ معاف کرے دی تھیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ میرا سوال ہے معصومانہ، کیا مولا علی علیہ السلام پر تنقید، جو کہتے ہیں تنقید جائز ہے، کیا مولا علیہ السلام پر سب کرنا جائز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. شرم کرو، اللہ سے ڈرو یار. آپ لوگ جب نعرہ لگ رہا تھا خلافت راشدہ آگچا یار، تو اس میں جب حضرت مولا علی علیہ السلام کا نعرہ لگائے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی شیعہ تو نہیں بیٹھے یا یہ تھوڑی جا چالا سمجھنا. جب حضرت معاویہ رضی کا نعرہ لگائے تو آپ یوں کر رہے تھے. آئے نا داڑھ تھلے، یعنی کہ میری داڑھ تھلے نہیں آئے، علمی لحاظ داڑھ تھلے آئے ہو. یہ جھوٹے ہو آپ یار، اللہ سے ڈرو یار. ایسی ایسی صحیح حدیثیں ہیں، میں ادھر بیان کروں نا تو پھر آپ کو کہ جی یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں غلط بیان، او غلط بیان نہیں، جو صحیح حدیثیں پہنچائی ہیں معائمہ محدثین نے وہ بیان کروں تو آپ تو ہل جاؤ. کن کے بارے میں؟ بنو امیہ کے بارے میں. مگر میں کہتا ہوں کہ یار آپ جو ہیں اسی بندے کے قابل ہیں جنہیں مرزا علی کے، جو آپ کو صحیح حدیثیں بتاتا ہے، پھر بھی آپ جو ہے اس کو گالی نکالتے ہو. حالانکہ فائدہ کون نہیں آپ گالی نکالنے کا. خیر یہ ایک الگ ایشو ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آپ ایک فرقہ ہو، دیوبندی ایک فرقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، میں نے دیوبندیت کیوں چھوڑی ہے کہ ایک عالم ہے جناب ادھر جیلوں میں، آپ کا نام کیا ہے؟ عرفان بھائی، کہ جیلوں میں رائے صاحب ایک عالم ہیں بریلوی، انہوں نے مجھے دیوبندیوں کے بارے میں پورا تحقیقی جائزہ بتایا جی کہ
ہمارے پیر ایک ہیں، پیر مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ ہاں میں بھی علماء مشائخ پیروں کا احترام کرتا ہوں، مگر قرآن و صحیح حدیث کے لحاظ سے ایک لمٹ میں، اس لمٹ سے میں نے باہر نہیں نکلنا، نہ آپ کو نکالنا۔ یہ فین پنکھا آن کر رہے ہیں یہاں سے، تو میں جناب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ پیر مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے مرید، انہوں نے ان کے زبانی جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم ان کے مرید ہیں، مگر براہین قاطعہ، جی تحذیر الناس، اور بھی جو کتابیں جس میں کفری عبارتیں علماء بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی ہیں، علماء دیوبند کی کفری عبارتیں ہیں جس کے اوپر فتوے لگائے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی شریف، جی تو میرا یہی معصومانہ عادلانہ منصفانہ سوال ہے کہ جو انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں بریلوی علماء کے بڑوں نے، اعلیٰ حضرت صاحب نے یا بریلوی علماء نے، کبھی آپ نے اس کا جواب دیا؟ اور جب دیا تو وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکس۔ بریلوی علماء اپنی جگہ رائٹ ہیں، براہین قاطعہ میں جو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے میں نے دیوبندیت چھوڑی ہے، اور یہ نہیں کہ میں بریلوی ہو رہا ہوں، ہاں یہ بھی کلیئر کر دوں، اور بھائی میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، ہاں اولیاء اللہ کا میں احترام کرتا ہوں، علماء کا احترام کرتا ہوں، ظاہر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ماتھے کا جھومر، مگر اس طرح نہیں غلو کے درجے تک نہ ہو یار۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، وہ فرما رہے صحیح حدیث سے مفہوم ہے کہ میری ذات کے حوالے سے غلو نہ کرنا، جیسا کہ پچھلوں نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، ہاں جی، کہ عیسائیت اور یہودیت شرک اتنے بڑے لیول پر ہوا ان کے نام پر، انبیاء کے نام پر، کہ آج یعنی کہ پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہو، عیسائیت دیکھ رہے ہو، یہودیت دیکھ رہے ہو، تو جناب المحنت علی المفند پھر جواب دیا گیا۔ پھر اس میں جو میں یعنی کہ قرآن و سنت کے منافی عقائد ہیں، قبروں سے فیض حاصل کرنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور کے روضہ اقدس کے اندر جو زندگی ہے وہ دنیا کی سی مثال ہے۔ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، جو مٹی مس کری، عرش و کعبہ کرسی سے، نعوذ باللہ افضل ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے دیوبندیت چھوڑی ہے۔ ایک تو ایک فرقہ ہے، پھر یہ کفری عبارتیں جو اعلیٰ حضرت، میں اعلیٰ حضرت کا مقلد نہیں ہوں مگر ان کی بات ٹھیک ہے، میں بریلوی نہیں ہوں مگر بات ان کی ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 جو یہ جو المحنت والے عقائد ہیں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ المحنت علی المفند دیوبند کی جو علماء کی جو کتاب ہے، آپ اس کے خلاف لائیں آیت اور صحیح حدیث۔ وہ بھائی پہلے آپ تو، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ علماء دیوبند کا ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہی دلیل دیتا ہے۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہو یا آپ نے یہ پہنی ہوئی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا نا بھائی آپ نے چیز کہاں سے خریدی ہے، یا مجھ سے پوچھو کہ آپ کون ہوتے ہو؟ دعویٰ آپ کا ہے بھائی، آپ نے ریفرنس دینا ہے، میں نے ریفرنس نہیں دینا۔ میں ریفرنس اس وقت دوں گا جب آپ مجھے ریفرنس دو گے۔ اس کے بعد یار قبروں سے فیض حاصل کرنا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے، آیت شریفہ کا مفہوم ہے کہ یہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف کرے، ایسے اسی یہی کانٹیکسٹ ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں لوگ ایمان کی حالت میں، وہ آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ تو آپ نے کیسے نکالی ہے بات یار؟ میں پھر بتا رہا ہوں، میں اللہ کے ولیوں کا احترام کرتا ہوں الحمدللہ تعالی، مجھے صحبت ہے علماء جو نیک اولیاء اللہ ہے، مگر غلط کو غلط کہنا چاہیے، ٹھیک کو ٹھیک کہنا چاہیے۔ پرفیکشن تو ہے نہیں ہے نا، کہ کہیں پرفیکٹ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں جناب مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان سن رہا تھا، سپیچ ان کی سن رہا تھا،
کہ جی آج سے 1200 سال پہلے 1300 سال سے حنفیت چلی آ رہی ہے، شافعیت چلی آ رہی ہے، مالکی ہے، حنبلی چلی آ رہی ہے، تو ان کو اپناؤ نا، ایسے سے کر کے ان کو اپناؤ نا۔ سر یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے جی، آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ آپ اتنے جھوٹے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ محسوس نہیں کرنی میری بات، معذرت، پہلے بھی میری ویڈیو آپ تک پہنچی، آپ نے رپلائی نہیں کیا۔ آپ رپلائی اس لیے نہیں کرتے ہو، کہتے ہیں چھوٹا یوٹیوبر ہے، پھر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو میرے پیچھے لگا دیتے ہو۔ آپ کے 2-3 لڑکے ہیں، کوئی کراچی سے عالم ہیں، کوئی کہاں سے ہیں، سندھ سے ہیں، مجھے کالز کر رہے ہیں، وہ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں میرے اوپر، اس وجہ سے کہنا سوال کرو سوال کرو۔ او بھائی کچھ نہیں پڑھنا گا ادھر، اسی ایتھیسٹ، ہاں جی، ملحدین جن کے سامنے آپ ٹک نہیں سکتے، ہم نے ان کو لاجواب کر دی، تسی تو شاہی کو نا بھائی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، اہل بیت کا میں نے دفاع کیا ایتھیسٹ سے، اللہ کے فضل سے، جو کہ مفتی طارق مسعود آپ نہیں کر سکتے ہو، نہ مفتی عبدالواحد قریشی کر سکتا ہے۔ ہاں جڑے ایجے پڑھتے پہ ہو عبدالواحد قریشی صاحب، ایویں تو تسی اہل تشیعہ نو گلا کر دیو کہ اینج کرنا حرام ہے، تو آپ جڑا کرتے پہ ہو کہ ہے گل ہے کرنے والی۔ تو خیر مفتی طارق مسعود صاحب، آپ جناب غلط بیانی کی ہے، مجھے آپ ریفرنس دے دیں کہ کون سی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جی آج سے 1200 سال پہلے، بلکہ آپ صحیح حدیث تو آپ دکھا نہیں سکتے۔ امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، ان سے دکھا دیں کہ جی حنفی ہونا ضروری ہے، شافعی ہونا ضروری ہے، مالکی ہونا ضروری ہے، حنبلی ہونا ضروری ہے۔ جی طبقات شافیاں ہیں، ڈرو اللہ کرو یار، اللہ کو ڈرو یار۔ انہاں اے تو نہیں کیا سی نا کہ تسی انہاں دے مقلد بن جاؤ، خود ائمہ مجتہدین فرما رہے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ وہ فرماتے ہیں اگر ہماری بات قرآن صحیح حدیث کے اگینسٹ ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، ہماری بات کو دیوار پر آپ دے مارو، کیونکہ ائمہ مجتہدین کی اپنی جو لکھی ہوئی بات ہے وہ انتھنٹک نہیں ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وما صاحبکم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یار یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے اللہ کلام فرماتا ہے، کیونکہ وہی اترتی ہے، باقی سب سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ اور بات رہی امام بخاری امام مسلم کی، انہوں نے سند کے ساتھ اسناد کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے حنفیت کو ڈیفینڈ کرتے 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 آپ اتنا غلو کر رہے ہو جی کہ فقہ حنفیہ کے جو مسائل ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ہاں جی، فقہ حنفیہ کے مسائل عرفان صاحب وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے ہے جناب کہ فقہ حنفیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے ایک کنواری، اللہ معاف کرے ایسے، یعنی کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، بیشتی زیور، وہ جی فقہ حنفیہ سے لی گئی ہے۔ ایک بندہ ایک لڑکی سے صحبت کرتا ہے، سیکس کرتا ہے، تو اس پر جناب غسل واجب نہیں ہے۔ ہاں جی، ہماری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا یار، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے، شرم نہیں آتی؟ صحیح حدیث دکھاؤ کدھر لکھی ہوئی ہے یہ بات، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ ایک بندہ یہ بھی لکھا ہے، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تو شہبت کی علی کہ اللہ معاف کرے، گلاں بے شرمی علی اللہ معاف کرے، وہ پھر اس کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے اپنی ساس کے ساتھ تو وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہے۔ کدھر لکھی ہوئی یہ بات؟ کون سی قرآن کی آیت میں نعوذ باللہ یا صحیح حدیث میں نعوذ باللہ؟ یہ میں نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جی کو تھے فلانی کتاب ہی لکھے ہے، انہوں نے صحیح کیا ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، او بس کر دے یار، ضعیف حدیثوں سے اور موضوع حدیثوں سے تو فقہ حنفیہ کا مذہب چل رہا ہے۔ اول تو یہ بات ہے، یہ بات لکھنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ دور جو ہے حاضر میں یا مستقبل میں یہ جو ہے معاملات ہوں گے، کیوں ہوں گے بھائی؟
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਪਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ रहा, आवाम ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। यार 36-37 साल मेरी उम्र हो गई है, 37 ऑलमोस्ट, मैंने आज तक ये नहीं देखा या सुना कि एक बीवी ने एक मर्द ने शहवत से अपनी सास को टच किया हो। ये बातें किधर लिखी हुई हैं यार? तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जान अल्लाह को देनी है, डरो अल्लाह से और किसी न किसी मज़हब को फॉलो करें। ये तारिक मसूद साहब कह रहे होते हैं जी हनफी बन जाओ या शाफी बन जाओ, तो ऐ ना कहो कि मुस्लिम बन जाओ। कुरान में तो यही है, सही हदीस में तो यही है कि मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने हमारा नाम रखा है, कुरान में है, हम मुस्लिम हैं। ये तो नहीं कि देवबंदी बन जाओ, बरेलवी। अच्छा, इनमें फिर ये अपने इख्तलाफ, हनफी बन जाओ, अच्छा फिर देवबंदी बनी है, बरेलवी बनी है, जी देवबंदी बन जाओ, बरेलवी तो तुहानू बुरा कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, या बरेलवी बन जाओ फिर तुसी कहना तो ये मुशरक ने। बरेलवी खुद उलमा कहते हैं कि आप जो हैं जनाब कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ चलते हैं। कोई नहीं, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ चलते हैं और फ़िक़्ह हनफिया के ख़िलाफ़ चलते हैं, ये बरेलवी कहते हैं जनाब। तो आप एक तरफ तो खुद हो जाए ना, अवाम को कैसे लगा सकते हैं एक तरफ यार? अल्लाह से डरें, ये बात ना करें जिससे अवाम मुंतशिर और मुतज़ब्ज़ब हो, ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सोचने की, समझने की तौफीक दे। और आखिर में मैं बात कह के बात ख़त्म करता हूँ जनाब, फिर बात थोड़ी लंबी होगी, मैं इसलिए लंबी करता हूँ कि वजाहत के लिए। क्या कि मैंने देवबंदियत क्यों छोड़ी? सबसे पहली रीज़न ये है कि मैंने इसलिए देवबंदियत छोड़ी है कि देवबंदी एक फ़िरका है। नंबर 2, जो आला हज़रत साहब ने आपके ऊपर फतवे लगाए हैं कुफ़र के, जी कुफ़र के फतवे लगाए हैं, बुराहीन क़ातिया, तहज़ीरुन नास और भी जो हैं बुक्स हैं, उनके हवालों से मौलाना शरीफ थानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो उनको मुसलमान समझता हूँ, उलमा देवबंद को, उलमा बरेलवी को, मगर इल्मी इख्तलाफ, तहकीकी इख्तलाफ, हैं जी, असूली इख्तलाफ, एतक़ादी इख्तलाफ, हैं जी, वो जो फतवे लगाए हैं उसकी वजह से भी मैं हटाऊँ, ठीक है। अहले सुन्नत बरेलवी जो हैं उनकी मैं तायद करता हूँ इस वाले से। और नंबर 3, अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद के जो अक़ायद हैं वो कुरान सुन्नत के, सुनान सही हदीस के मुनाफी हैं। ये 3 बातें हैं जनाब कि जिसकी वजह से मैंने देवबंदियत छोड़ी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तबलीगी जमात के वाले से बात करनी है कि तबलीगी जमात का मैं एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के फजल से ख़ुद तबलीग में जाता हूँ, जाता रहूँगा, मगर इस तरह नहीं, कुरान सही हदीस वाली तबलीग, प्यार मोहब्बत वाली तबलीग, हैं जी। तबलीगी इज्तिमा मैं अभी आ रहा है नवंबर में ना, इस तबलीगी इज्तिमा मैं दावत दूँगा, आप जाएँ तबलीगी इज्तिमा में जाएँ कि उसमें फ़ायदा होगा। मगर मैं अपने जो जेलम के, जो पिंडी के, लाहौर के और मक्की मस्जिद कराची के जो तबलीगी भाई हैं, बावलपुर के माशाल्लाह, मुल्तान के अब्दाली मस्जिद में मेरे दोस्त यार हैं, उनसे मैं कहूँगा जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप तबलीग करें मगर कुरान और सही हदीस वाली, क्योंकि आप जब आलिम से सुनते हैं शब जुमा में बयान, तो वो रेफरेंस नहीं देते हैं। मैं आपको इरफान भाई और अपने क्या नाम है आप जनाब राय साहब, हकीकत बता रहा हूँ कि रेफरेंस नहीं देते शब जुमा के बयान में। वो ये बात मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ अल्लाह की, वो रेफरेंस नहीं देते हैं। जब वो बयान करें, ज़ाहिर बयान के दौरान आप रेफरेंस मांगे तो ज़ाहिर है कि तबलीगी और मिठा जड़ा होना ना, मिठा 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 वो ख़त्म होए सी, वो कौड़ापन आए सी, और तो कहेंगे तू कौन होंदा है। चलो बयान के बाद में आप जब वो कमरे में जाते हैं ना, वैसे कमरे में नहीं जाना चाहिए वैसे, कि आवाम के सामने बात हो, तो आप मौलवी साहब से जो तबलीगी भाई हैं या आलिम हैं, आलिम पूछ के चलना है, उनसे पूछा करें जनाब ये आपने जो बयान किए कौन सी कुरान की आयत में लिखी हुई है बात, कौन सी सही हदीस में लिखी हुई है, देखना फिर तो आना करते हैं। वैसे तो गुस्से भी जा लगे कि हमने जो दीन फैलाया है वो मेहनत से फैलाया है। और भाई मेहनत तो की है,
انبیاء نے کی ہے، صحابہ اہل بیت نے کی ہے، مگر فرقے کی محنت نہ ہو۔ ایک بندہ مجھے پتہ کیا لگا، تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ دیوبندیت پھیلی ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، یعنی کہ فرقہ پھیل رہے تو انتا خوشی ہے۔ یہ ان کے جناب حالات ہیں، تو ان سے پوچھ لیا کریں شب جمعہ میں جو بیان کرتے ہیں نا، اس کا ریفرنس دے دیں تو انشاءاللہ۔ میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ یار کیڑے کٹے گا، میں کوئی ایسے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا موقف صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں۔ باقی یہ کہ میں آپ کے نا یعنی کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں کہ محنت بہت اچھی ماشاءاللہ ہو رہی ہے، مگر نصاب ٹھیک ہونا چاہیے، قرآن صحیح حدیث والا۔ فضائل اعمال میں صحیح حدیثیں ہیں وہ ہم لے لیں، مگر ایسی بات نہ کریں۔ فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جی میں نے اللہ کو دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو قرآن صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یار موسیٰ علیہ السلام تو جب تجلی پڑی ہے تو کیا معاملہ ہوا آگے سے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو انبیاء تو نہیں ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح 61 قرآن پاک فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، 61 قرآن پاک پڑھے ایک بزرگ نے ایک دن میں یا رمضان میں، تو بھائی یہ تو قرآن صحیح حدیث کے یہ چیز اگینسٹ ہے جی۔ 5 پڑھے 8 پڑھے تو 3 دن سے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے 3 دن سے آئی تھنک کہ زیادہ ہی پڑھنا چاہیے، اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، مگر آپ ایک دن میں اتنا پڑھ لیتے ہیں، تو یہ چیز قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ مجھے تعلیمات سے تھوڑا اختلاف ہے، قرآن صحیح حدیث والی، جی ٹھیک، قرآن صحیح حدیث والی تبلیغ ہو، قرآن و سنت والی تبلیغ ہو، مگر یہ معاملہ نہ ہو جو ہمارے ہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے بات کلیئر کر دی جناب کہ میں نے دیوبندی اس وجہ سے چھوڑی ہے، ایک فرقہ ہے، نمبر 2 جو علماء بریلوی نے یہ فتوے لگائے ہیں آپ کے اوپر، اور اہل حدیث نے بھی لگائے ہیں، ہاں جی وہ الگ انہیں سارے کوئی سٹیج تے بہندے پن۔ نمبر 3 المحند المفند کے جو عقائد ہیں وہ قرآن سنت کے منافی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بات میں نے لمبی کی، اور اس کا مجھے جواب دیں، کوئی بھی علماء دیوبند کا کوئی جواب دے دے جو میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ میں نے دیوبندیت کیوں چھوڑی۔ یہ ہانٹ کرے گی آپ کو یہ ویڈیو، ہائے ہانٹ کرے گی، ہاں جی۔ ابھی تو باتیں ہو رہتی ہیں، مگر میں ادب کے دائرے میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتا رہوں گا، اپنا موقف دیتا رہوں گا، یہ جو میرا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے جناب، اور میں آپ سب سے ملتا بھی رہوں گا، مگر اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر۔ اہل تشیع، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث سے علمی اختلاف رکھتے ہوئے اتحاد امت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں ونس اگین پھر کہہ دوں کہ میں آپ کی تھریڈس میں آنے والا نہیں ہوں، ہاں بات کنو کٹ دیو کہ مجھے کوئی تھریڈس دے، کوئی مجھے گالیاں دے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میں دیوبندی ہوں، نہ سر، نہیں۔ اب قرآن صحیح حدیث پر میں چلوں گا، ادب کے دائرے میں، ادب پہلے ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، بس ادب کے دائرے میں، اور طریقے سلیقے سے ایڈیکیٹس کے ساتھ، مذاق نہ ہو کسی کا اڑایا جائے، مذاق اڑانا بھی نہیں چاہیے، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ، صحیح حدیث میں ہے، ادب کے دائرے، ایڈیکیٹس میں رہ کر، مینرز میں رہ کر، ود دا پیسج آف ٹائم میں اپنا علمی اختلاف ریکارڈ کرواتا رہوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام لے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو دیکھ رہے ہیں، اور جو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو دیکھیں گے ویڈیو، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے استقامت دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، استقامت دے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔